لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیر رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ گرمی کے دنوں میں اکثر لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں جسم جھلکتا ہے، تو کیا ایسے کپڑے پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا لباس پہننا جسے جسم کی رنگت نظر آئے، تو اگر ستر یعنی جو حصہ جسم کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے نماز میں، عورت کے لیے تو پورا بدن ہی یہی حکم ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک. ٹھیک. تو اس حصے کا اگر جو ہے وہ رنگت نظر آئے گی تو نماز نہیں ہوگی. ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ ہلکے کپڑے ہیں، جیسے کرتا جو ہے وہ عموماً لون کا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ پہن لیتے ہیں. شلوار جو ہے وہ موٹی ہے، کاٹن کی ہے، واشنگ ویئر کی ہے، جس سے جو ہے وہ ستر کی رنگت نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں صرف جو ہے وہ لون کا کرتا کہ جو ہلکا ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ رنگت بھی نظر آ رہی ہے، اس سے مردوں کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا کہ ان کا ستر جو ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں، عورت اگر جو ہے وہ نیٹ کا کوئی ایسا جو ہے وہ دوپٹہ ہی پہن لیتی ہے، پورا لباس تو اس نے صحیح پہنا ہوا ہے لیکن دوپٹہ پہنا، تو چونکہ عورت کو سر کے بال چھپانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، تو اب اگر دوپٹے کی جو ہے وہ رنگت یا وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے جو ہے وہ بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی پہچان کیا ہوگی، کیسے اس کو پہچان کریں گے؟ یعنی ہر دوسرے کپڑے میں کچھ نہ کچھ عضو کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. نیچے کچھ پہنا ہے، بالفرض بنیان پہنی ہے، ٹھیک ہے، جی، تو بنیان سے آگے والا حصہ پتہ چلے گا کہ یہاں بنیان ختم ہو رہی ہے، اور تو کیا محض اسی وجہ سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا؟ یہ تو دیکھیں ایک شیپ کی وجہ سے جو ہے وہ کہ ایک کپڑے کے نیچے دوسرا جو ہے وہ کپڑا ہے، تو اس سے وہ شیپ کا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. اچھا، پھر تھوڑا سا وائٹ کے نیچے ہی وائٹ کپڑا آئے گا تو ایک جو ہے وہ اوپر کلر جو ہے وہ بالکل ہی وائٹ ہوگا، اور وائٹ اگر نہیں ہے، نیچے جسم ہے، تو صورتحال جدا ہوگا، کلر جو ہے وہ اور ہوگا. تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. واضح کہ ہر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھئی اس میں تو جو ہے وہ جسم کا رنگ نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے. جیسے جالی کے جو ہے وہ دوپٹے ہوتے ہیں یا اور جو ہے وہ باریک جو ہے وہ لباس، تو اس کا یہ حکم ہوگا. بسا اوقات ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے ابھی نارمل پہنا ہوا ہے تو نہیں ہے، لیکن پانی لگے گا تو پھر جو ہے وہ نظر آئے گا، تو پانی والی کا اعتبار نہیں ہوگا. نارمل پہنی ہوئی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ کے جسم کی رنگت نظر نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے. یعنی نارمل کاٹن کے یا لون کے یا اس طرح کے لباس جو عمومی لیڈیز بھی پہنتی ہیں، جی، تو ہاں وہ مطلقاً ہم منع نہیں کر سکتے. مطلقاً جو ہے وہ منع جو ہے وہ نہیں کر سکتے. دار و مدار جو ہے وہ رنگت کے اوپر ہے، اسے دیکھ لیں. ہاں، جس کو شک و شبہ ہے تو بہرحال نماز احتیاط کا معاملہ ہے. اگر وہ کسی سے اس وقت پوچھ سکتا ہے یا پوچھ سکتی ہے تو پوچھ کر عمل کر لے، ورنہ جو ہے وہ احتیاط یہی ہے کہ جب شک و شبہ ہو رہا ہے تو آپ اسے تبدیل کر دیں. اچھا، لباس ایسا ہے تو کیا ایسی صورت ہے کہ کوئی اوپر سے کچھ عبایا پہن لیا؟ جی، اصل تو چھپانے کا حکم ہے، ضروری نہیں کہ وہ چیز ہی جو ہے وہ ایسی ہو. جیسے عورت ہے، اب عورتوں نے مثال کے طور پہ ہاف آستین کی جو ہے وہ
قمیص سلوائی ہوئی ہے تو اب اس صورت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن اب اگر وہ اوپر دوپٹہ جو ہے وہ لے لیتی ہیں اور لیتی ہی ہیں کہ سر کے بال جو ہے وہ چھپانے ہی ہے، اسکارف پہن لیتی ہیں، اب اس کے اندر وہ اس بات کا بھی احتیاط کرتی ہیں کہ جو ہے وہ رکوع یا سجدے میں جاتے آتے کے اندر بھی وہ دوپٹہ یا وہ اسکارف جو ہے وہ اوپر ہو کر کلائی کو جو ہے وہ واضح ظاہر نہ کرے، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ وہ نیچے جو ہے وہ اس جگہ پر جسم پر لباس نہیں ہے، لیکن اوپر والا چادر یا اسکارف جو ہے وہ اگر اسے کور کر دیتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ جی بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی لوکیشن پہ رہ رہے ہیں جدھر 35-40 بندے ہیں، ادھر جمعہ نماز نہیں ہوتی، اپنے کوئی خطیب صاحب مولوی صاحب نہیں ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے 5 ٹائم، اور جمعے والے دن ہم جمعہ کی زور کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، زور کی اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 30-35 ہی رہتے ہیں، اور یہ کیا ان کو کیا مشورہ دیکھیں دیں؟ جمعے کے لیے شہر ہونا سب سے پہلی بنیادی شرط ہے۔ اگر آپ شہر سے جو ہے وہ الگ کسی جگہ پر ہیں، عموماً ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ورک فیلڈ ہے، کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے جو کہ صحرا میں یا جو ہے وہ شہر سے دور جو ہے وہ بنا ہوا ہے، نہ شہر میں ہے نہ ہی شہر کے مضافات کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب کہ آپ جو ہے وہ شہر سے باہر ہیں تو اگرچہ وہاں پر آپ کے پاس خطیب صاحب بھی موجود ہوں، جب بھی آپ جمعہ وہاں ادا نہیں کر سکتے، کہ جمعے کی ادائیگی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شہر ہو۔ اچھا، اب شہر جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو آپ جمعہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر شہر بھی ہے یا شہر کا مضافات بھی جو ہے وہ ہے، مگر وہاں پر جمعہ پڑھانے والا جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس میں جمعے کی شرائط امامت بھی پائی جاتی ہوں، تو اب ایسی صورت میں بھی ہر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ نماز، نارمل نماز کی شرائط میں یہ ہے کہ جناب وہ شخص جو ہے وہ اس میں شرائط امامت پائی جاتی ہوں اور فاسق معلن نہ ہو تو وہ آپ کو نماز جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، لیکن جمعے کے اندر مزید اضافی خاص شرائط ہوتی ہیں جس کے پیش نظر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ جمعے کا امام بن سکتا ہے، تو ہر کوئی جمعے کا امام نہیں بن سکتا، تو اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں شہر سے قریب ہیں آپ یا مضافات میں تو حکم یہ ہوگا کہ بھئی پھر شہر میں آئیں اور شہر میں آ کے جو ہے وہ آپ جمعہ جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ بہرحال آپ شہر کی آبادی کے اندر ہی ہیں، مضافات میں ہی ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ جمعہ ادا کریں۔ لیکن جب آبادی سے ہی آپ باہر ہو گئے، شہر سے ہی باہر ہو گئے، تو اب جمعہ لازم نہیں، اور جہاں بھی جمعہ لازم نہیں ہوگا وہاں نماز ظہر ہی فرض ہوگی اور وہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جب باہر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، تو پھر ظہر بھی باجماعت ہوگی، اکیلے اکیلے بھی نہیں ہوگی، ایسی جگہ پر آپ باجماعت نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں، اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر شرائط امامت پائی جاتی ہوں اور وہ فاسق معلن نہ ہو، تو وہ ظہر کی نماز کا ظہر کی جماعت کے ساتھ جو ٹھیک ہے ہے، یعنی یہ ان جگہوں کے لیے بطور خاص کہ جہاں پہ جمعہ فرض ہی نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے۔ جمعہ فرض ہی نہیں ہے، تو اہتمام کے ساتھ وہ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور شہر کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہو یا کوئی ایسے افراد ہوں کہ جن کے جمعہ کی نماز رہ گئی ہو، ہاں وہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز ظہر جو ہے وہ باجماعت ادا کریں، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنی نماز ظہر جو ہے وہ بغیر جماعت کے علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم بات ہے، اور یہ جمعے کے حوالے سے بطور خاص جو بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کی امامت کا حکم عام ظہر کی امامت کی طرح نہیں ہے یا عام نمازوں کی امامت کی طرح نہیں ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، اور اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی عام طور پہ کہیں بھی کچھ افراد ہوں یا بطور خاص کبھی بھی کچھ ایسے معاملات ہو جائیں کہ گھروں میں معصور ہو جائیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً آپ 10 جمعہ جو ہے وہ ادا کر لیں، 10 افراد ادا کر لیں۔ یہی حکم عیدین کا بھی ہے کہ اب اگر آپ کی مسجد میں عید کی نماز چھوٹ گئی تو آپ بولیں چلیے نا محلے کے اندر یہ نا دریاں بچھاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہاں پہ عید پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ باہر کئی لوگ جو رہتے ہیں، یہ جسے میں نے کہا کہ شہر سے باہر ہیں، تو اب وہ بولے عید کے موقع کے اوپر ہم سارے ہی موجود ہی ہیں تو چلیں عید پڑھ لیتے ہیں، تو نہیں، وہاں پر بھی عید نہیں ہوگی، کہ اس کے لیے بھی شہر شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 200-400 500 700 ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं खुले दिल ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पैसे इस्तेमाल कर सकना या नहीं कर सकता? जी, पैसे लेते हैं, काम तो नॉर्मल है स्क्रैप के हवाले से, लेकिन कहीं से दायरे पैसे होंगे तो लोगों से ख़रीदेंगे। तो 80,000 90,000 किसी से लिया, फिर उसको 1,000 500 700 वापसी दिया। देखिए, कर्ज़ लेकर उसके ऊपर नफ़ा देना अगर शर्त है, पहले से ही अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर मुझे नफ़ा देना होगा, चाहे फ़िक्स है चाहे ये है कि भाई जो मर्ज़ी आए दे देना, तो अब ये जो फ़िक्स होगा ये किस तौर पर होगा, शर्त किस तरह होगा कि या तो ज़बान से कह दिया कि यार ये मैं 80,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर क्या मिलेगा, तो सामने वाले ने कह दिया कि भाई जो है वो मैं इस पे आपको मुनासिब जो है वो कुछ दे दूँगा या इतने पैसे दे दूँगा, ये हो गया ज़बानी तौर पर तय कर लिया। एक ये है कि ज़बानी तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन अंडरस्टूड है दोनों के दरमियान कि जनाब ये लेन देन जो है वो इसी बुनियाद पर हो रहा है कि ये मुझे इस कर्ज़ के ऊपर वापसी में कुछ नफ़ा देंगे, तो इसको कहा जाता है कि अंडरस्टूड तौर पर दलालतन जो है वो एक चीज़ तय होना। तो अगर दलालतन भी इस तरह तय है तो ये भी सूद है कि हदीस पाक में फ़रमाया कुल्लु कर्दिन जर्रमन फ़ियातन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज़ जो नफ़ा लाएगा वो सूद है, तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हाँ, एक ये कि आपने किसी से कहा कि भाई मुझे ये कर्ज़ दें बग़ैर सूद के, मैं इसके ऊपर आपको कोई नफ़ा नहीं दूँगा, मैं आपको जो है वो बग़ैर किसी इवज़ के ही ये पूरे के पूरे पैसे वापस कर दूँगा। अब अदायगी करते वक्त आपने अपनी तरफ से बतौर एहसान उसने खैर खाही की, एहसान किया आपके साथ, अब आप भी उसके साथ खैर खाही और एहसान करते हुए आपने कुछ इजाफ़ी पैसे दे दिए, जबकि पहले आप सराहतन मना कर चुके थे, क्योंकि फ़ी ज़माना उर्फ़न एक तरीके से ये समझें कि अंडरस्टूड कई जगहों के ऊपर, ये अक्सर जगहों पर होता ही है कि जब मैं कर्ज़ ले रहा हूँ तो यार कोई सामने वाला इसके ऊपर देगा, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि कारोबार में उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ये जहन में होता है कि यार ये कारोबार में लगा रहा है मेरा पैसा, तो इसको नफ़ा मिलेगा तो मेरा भी हिस्सा इसके अंदर जो है वो होगा। तो इसलिए वाज़े बिल्कुल तमाम शुकूक व शुबहात से पाक सूरत यही है कि आप वाज़े तौर पे मना कर दें कि मैं जो आपसे पैसे ले रहा हूँ इस पर आपको किसी किस्म का कोई नफ़ा नहीं दूँगा, ये पूरे के पूरे पैसे बग़ैर किसी इजाफ़ी पैसों के मैं आपको वापस करूँगा, ये आपने कह दिया। अब आपने देते हुए उसको जो है वो 200-400 रुपये दे दिए ऊपर से, तो ये सूद नहीं है, ये आपकी तरफ से जो है वो इजाफ़ी, गोया कि उसको इनाम है, उसकी मदद है, तोहफ़ा है, ये कह लें आप उसे, लेकिन जो है वो ये सूद में नहीं आएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। और फिर जैसे वही पहले वाली सूरत पहले वाली, फिर जो आपने ये कहा कि नहीं एक मरतबा हो गया और अब रिटर्न इस तरह पैसा आया और फिर अगली दफ़ा फिर ये उनसे लेने जाने के यार मेरे को ये काम है जी, एक जहन में तो बात जी जहन में, और इसमें हो सकता है कि वो मना कर दे कि मुझे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए या इस पर कोई प्रॉफिट नहीं जी, मैं सिर्फ आपको कर्ज दे रहा हूँ। हाँ, वही वाज़े सराहतन जो है वो इस बात का इनकार कर दे, या तो देने वाला इनकार कर दे या लेने वाला जो है वो इनकार कर दे कि भाई इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो मैं आपको प्रॉफिट ना दूंगा, या वो बोले कि मैं नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ मेरे अपने पैसे ही वापस चाहिए, ये मैं आपके साथ खैरखाही मुसलमान के साथ हुस्न सलूक के तौर पर जो है वो मैं आपकी मदद के तौर पे दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा वक्त पर, यही बड़ी बात है। तो इस तौर पर दिए। अब अगर सामने वाले ने उसके ऊपर कुछ इजाफी रकम दे दी तो वो जायज़ और हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। और इसी को हदीस पाक में जो इरशाद फरमाया गया कि तुम कर्ज़ को भी ahsan अंदाज से लौटाओ। जब भी किसी का कर्ज़ है और उसको जब आप रिटर्न कर रहे हो, यानी हमारे दीन ने तो हमें ये तालीम दी है कि आप किसी से पैसा लिया है, कर्ज़ लिया है और कोई शर्त नहीं है किसी तरह की, और आप ऐसे ही नॉर्मल पैसे लिए, अब जब आप वापसी रिटर्न कर रहे हैं तो आपको ahsan अंदाज से उसका पैसा, उसका माल तो पूरा पूरा रिटर्न करना ही करना है, लेकिन अगर आप उसके साथ कोई चीज़ उसको दे देते हैं, बिलफर्ज आपने सूट दे दिया, मिठाई दे दी, कुछ भी आपने ऐसी चीज़ दे दी, तो ये उस मुमानत में नहीं है जहाँ ना शर्त है ना कोई अंडरस्टूड वाला मामला है, बल्कि ये हदीस पाक से बाकायदा साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी से खजूर वगैरह कुछ कर्ज़ ली थी और फिर जब रिटर्न का मौका आया तो आपने फरमाया था कुछ ज़्यादा दे दें। तो इसका बाकायदा सबूत उस हदीस पाक से
موجود ہے. کفیل صاحب یہ دیکھتا ہوں کہ یعنی قرض کو لوٹانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اہتمام ہے جی. اور اب تو حالات یہ ہے کہ اصل رقم ہی واپسی نہیں ہو واپسی ہی لینا کتنا مشکل کام ہے. یعنی قرض لیتے وقت بڑی نرمی اور عاجزی اور اپنا عذر اور سامنے والا سیٹھ یا سب کچھ ہے، لیکن جب اس نے واپسی لینا ہے تو پھر یہ ایک فقیر منگتا کچھ بھی کہہ لیں اس کو 100 باتیں سنیں. یعنی یہ تو شاذ و نادری اب نایاب صورت ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ لا کے اسی طرح لجاجت کے ساتھ جو ہے نا وہ قرض واپس بھی کرے اور شکریہ بھی ادا کرے. شکریہ بھی ادا کرے کہ سر آپ نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ قرض دیا، آپ کا شکریہ. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ کہیں تو وہ صورتحال ہے کہ لوگ سود جیسی لعنت میں پڑے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور کہیں جو ہے وہ اس قدر بے مروتی ہے کہ جو ہے نا وہ سامنے والے کو وقت پر نہ اس کی اصل رقم کی ادائیگی کرتے ہیں، نہ ہی اس کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، بلکہ الٹا اس کے اوپر جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں کہ یار تم نے قرض دے کے کون سا مجھ پہ احسان کر دیا، مل جائے گا نا، بول دیا نا تمہیں جو ہے وہ، کیا تم بار بار میرے پیچھے جو ہے وہ لگے ہو، جب ہوں گے میں دے دوں گا. تو اس طرح کے جملے جو ہے وہ عموماً سننے کو ملتے ہیں. تو اصل یہی ہے کہ دین کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ نے جس سے قرض لیا ہے وقت کے اوپر ادائیگی کریں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت سے پہلے ادائیگی کریں، تو اسے بھی ایک جو ہے وہ غیر متوقع خوشی جو ہے وہ ملے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ستمبر میں دیں گے، آپ نے اگست میں ہی لا کے دے دیا کہ یہ لیں سر یہ آپ کا جو ہے وہ قرضہ تھا. یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہو چکا ہوتا ہے، اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار وہ اس کو تو وہ ٹائم دیا ہوا ہے نا، چلو اب میں اس پیسے کو اور کہیں لگا دیتا ہوں. ہاں بھئی آپ نے جس سے پیسے لیے ہوئے ضرورت کے لیے آپ نے لیے تھے، تو اگر آپ کی ضرورت 4 مہینے پہلے پوری ہو گئی تو ضروری ہے اس کو 4 مہینے کے بعد ہی دینے. آپ کا اس سے کوئی سودا تھوڑی ہوا ہوا ہے، اس نے تو ایک آپ کے ساتھ بھلائی کی ہوئی ہے، تو بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی بھلائی ہی کریں اور اسے جو ہے وہ وقت کے اوپر دیں. وقت سے پہلے چیز آ گئی تو وقت سے پہلے اسے جو ہے اس کی چیز جو ہے وہ واپس کر دیں. لیکن کئی لوگ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے مروتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، نہ اصل رقم دیتے ہیں، اور وہ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ڈیلنگ کا انداز ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے. اسی لیے کئی جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا قرض مانگ کر تعلقات خراب نہ کریں. تو یہی ہوتی ہیں، ورنہ حالانکہ قرض دینا یہ اسلام کی جو عمدہ تعلیمات میں سے ہے کہ بغیر نفع کے قرض دیا جائے. ایک مسلمان کا ایک اعتبار سے حق ہے کہ چلے کہ دوسرا مسلمان جو کہ جس کو مدد کی حاجت ہے بندہ اس کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، اور اس کے اوپر ثواب حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ روزانہ اتنا جو ہے وہ اسے صدقہ کرنے کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف ہیں کہ قرض دیا جائے، مگر سامنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ قرض جو ہے وقت پر واپس کرے اور احسن انداز میں واپس کرے، اور بلا ضرورت تقاضا بھی نہ کرے. بلا ضرورت لوگوں سے قرض لینا، اور کئیوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اب اس کو پھنسا لیا، پھر اس کو، پھر آگے چلتا رہتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ کئیوں کے مال یوں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ آرام سے اپنا بزنس کر رہا ہوتا ہے اور سارے معاملات وہ کر رہا تھا، لیکن جس کی اماؤنٹ ہے، رقم ہے، اس کو ریٹرن کرنے کا اس کو کوئی خیال ہی نہیں آتا. تو اس چیز کا بہرحال ضرور ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. قرض لینے والا بعض اوقات تنگ دست ہو جاتا ہے، اور واقعی تنگ دستی ہے تو آپ ایسے مقروض کو مہلت دیں. اب اس کو مہلت دیں. اب یہ قرض جس نے دیا ہے اس کو پہلے سے یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے 4 مہینے کا کہا تھا، لیکن اگر واقعی وہ تنگ دست ہے تو ظاہر ہے اب اس کو مہلت دیے بغیر چارہ نہیں ہے. اور شریعت بھی یہاں یہی کہتی کہ اب آپ مہلت دیں، مہلت دینا واجب ہے. ایسا اگر واقعی تنگ دستی اس کی ثابت ہو جاتی ہے تو آپ اس کو مہلت دیں. لیکن سامنے والے کے جب سارے معاملات بلکہ کئی ایکسٹرا معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں اور پیسہ اس کو ریٹرن نہیں کرنا، بس اس سے وہ بے فکر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں میں دھراڑیں ڈالنے والی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپس میں لڑائیاں ڈال دیتی ہیں، اور کئی لوگوں کے تعلقات، فیملیز کے لوگوں کے تعلقات اس سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں ضرور گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ایک پیکج تیار کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال پوچھا جا رہا ہے. رہوں با وضو میں صدایا. رکیے، یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور کہاں جاؤں گا؟ اس حالت میں؟ کیوں، کیا ہوا؟ یہ آپ کے پائے سے چڑھے ہوئے ہیں، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اس طرح تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ شخص دیکھیں
اس نے تو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس کی تو آستینیں بھی نہیں ہیں, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ آپ بات کو سمجھیں. اس طرح آستینیں اوپر چڑھانے سے اور پائچے اوپر کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی. رکیے, پریشان نہ ہو, مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت, جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. چلیں نہیں, انہوں نے تو اس کو اب آگے جانے دیا ہے, کیا ہوا یہی روک کے رکھا ہے. اور یہ روکنے والے بھائی میرے خیال کچھ رحم کریں, بڑی پیار محبت سے سمجھائیں, جو بھی مسئلہ سمجھانا ہے. کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ ایک اعتبار سے گویا کہ سمجھانے والے نے بھی جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ کر دی, اور سمجھنے والے نے جو کمپیریجن کیا اس میں بھی ان کو جو ہے وہ غلط فہمی ہے. دونوں کو کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی. جی, اولاً تو یہ کہ نماز میں آستین یا جو ہے وہ پائچہ فولڈ کرنا یا کپڑا کہیں سے بھی فولڈ کرنا, تو کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی. ٹھیک, حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑوں اور بالوں کو نہ موڑوں. ٹھیک, تو اس حدیث پاک میں اس بات سے منع کیا گیا. شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز اور گناہ ہے. اگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے, یعنی اس کا لوٹانا, ریپیٹ کرنا واجب ہے. تو لہٰذا جیسے انہوں نے کہا کہ نماز ہوگی ہی نہیں سرے سے, نماز کا فرض تو اتر ہی آئے گا, لیکن چونکہ مکروہ تحریمی نماز ہوگی اس لیے نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہے, اس کا ریپیٹ کرنا واجب ہے. کئی لوگ یہاں پر پائچے کے معاملے میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ پائچے رکھنا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی پینٹ یا شلوار کا جو ہے وہ پائچہ رکھیں, لیکن اگر جو ہے وہ اس سے نیچے جو ہے وہ پائچہ چلا جاتا ہے تو اب کب گناہ ہے؟ اگر کسی نے تکبر کی نیت سے اس کو پائچہ کو نیچے لٹکایا ٹخنوں سے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے. لیکن اگر تکبر کی نیت نہیں ہے, ویسے ہی جو ہے وہ پائچہ نیچے لٹک گیا یا جو ہے وہ شلوار بڑی ہے اس لیے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے, تکبر کی نیت نہیں ہے, تو اب بھی ہونا نہیں چاہیے, اب بھی ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے, بچنا بہتر ہے. مگر چونکہ دوسری طرف کپڑا فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے, تو اب ایک طرف مکروہ تحریمی ہے اور ایک طرف مکروہ تنزیہی ہے. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب کہ کسی کی پینٹ اتنی بڑی ہے یا شلوار اتنی بڑی ہے کہ وہ اسے اوپر ایک ایک کھینچ لینا, کھینچنے سے وہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ, تو اب اسے فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, بلکہ اسی طرح وہ اگرچہ ٹخنوں سے نیچے اس کا پائچہ جا رہا ہو وہ اپنی نماز جو ہے وہ اس حالت میں پڑھ لے, نماز اس کی ادا ہو جائے گی. فولڈ کرنا جائز نہیں ہے. آستین نہیں ہے جیسے ٹی شرٹ والے کی ہے تو وہ فولڈ نہیں کر رہا, جب فولڈ نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں البتہ وہ افراد جو اس طرح کی ٹی شرٹ پہن کر بغیر آستین والی جو ہے وہ شرٹ پہن کر معاشرے میں بھی مہذب لوگوں کے سامنے نہیں جانا پسند کرتے, وہ اگر اس حال کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کریں گے تو ان کا اس حال میں نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے کہ جس حلیے میں لباس میں آپ عام لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتے تو بارگاہ الہی میں جانا کیوں کر اس لباس یا اس حلیے کے اندر مناسب ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے یہ نہیں. اور بعض وہ لوگ ہیں جن کا لباس ہی یہی ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ اپنے آفس میں بھی سیٹ کے سامنے سب کے سامنے تو وہ اسی ڈریس کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ کراہت بھی نہیں ہے, تو ان کی نماز بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو بہرحال ٹی شرٹ میں اگرچہ آستین نہیں ہے تو چونکہ وہاں فولڈنگ نہیں پائی جا رہی تو اس لیے وہاں نماز ہو جائے گی, جبکہ فولڈنگ جہاں پائی جا رہی ہے وہاں پر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. آستین کا حکم یہ ہے کہ اگر آدھی کلائی سے زیادہ جو ہے وہ آستین فولڈ ہے, چونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر کے نکلے تو تھوڑی بہت جو ہے وہ آستین فولڈ ہے تو اس کی جو ہے وہ معافی رکھی گئی, لیکن اگر آدھی کلائی سے زیادہ جو ہے وہ آستین فولڈ ہے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی, واجب الاعادہ ہوگی. تو لہٰذا اس چیز سے بچنا ضروری ہے. کئی لوگ پائچہ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں, پینٹ میں عموماً لوگ یہی کرتے ہیں, لیکن شلوار وغیرہ میں لوگ نیفے سے کے پاس سے اسے جو ہے وہ اڑس لیتے ہیں یا جو ہے وہ اسے فولڈ کر لیتے ہیں. تو چاہے نیفے کے پاس سے کریں چاہے نیچے سے کریں, دونوں ہی جو ہے وہ مکروہ تحریمی ناجائز ہیں, اس سے بچنا بے حد ضروری. اچھا, یہ ہاف آستین والا مسئلہ ہے مردوں کے لیے. جی, خواتین میں بھی جیسے اب ہاف آستین گھروں میں عام طور پہ, تو خواتین کے لیے تو چونکہ ان کا یہ ستر ہے
تو ان کے تو اگر یہ بازو کلائیاں نظر آئیں گی نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں اگر ہاف آستین ہے لیکن اوپر سے انہوں نے کوئی اسکارف یا دوپٹہ لے لیا جس سے وہ جسم کا یہ کلائی کا حصہ جو ہے وہ چھپ گیا اور وہ نماز میں نظر بھی نہیں آتا رکوع سجدہ یا اور کسی بھی مقام پر، تو ٹھیک ہے نماز ادا ہو جائے. بڑی چادر یا کچھ بھی ایسا لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ قیام میں تو چھپ گئے، ہاتھ باندھے تو چھپ وہی گئے، کہ رکوع میں آپ جو ہے وہ گئے یا جو ہے وہ سجدے میں گئے یا جو ہے ویسے جو ہے وہ اٹھے تو اس وقت جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے ایسی جو ہے وہ چادر لی جائے یا ایسا اسکارف لیا جائے بڑا کہ جس سے جو ہے وہ نماز کے ہر رکن کے اندر ہی آپ کا وہ عضو جو ہے وہ چھپا رہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ان دونوں بھائیوں کو یہ اور ان کے توسط سے کئی لوگوں کی یہ رہنمائی اس سے جو ہے وہ باقاعدہ ہوئی ہوگی. اور یہاں جو بھائی جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ سرے سے ہی نماز نہیں ہوگی تو ان کو بھی اپنی اصلاح کی حاجت ہے پوری. ایسا نہیں کہ نماز ہوگی نہیں، فرض ادا ہو گئے لیکن نماز واجب الاعادہ ہوگی اگر فولڈ کی صورت میں اس نے نماز پڑھی. دوسرا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو کیسے سمجھانا چاہیے؟ کوئی انداز بھی، کوئی طریقہ کار یا کیا اس کو؟ یہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ جو ہے وہ انہیں جنہیں مسائل معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پر یہاں تو خیر جوان نے یہ کیا لیکن کئی جگہ پر بزرگ حضرات خاص طور پر یہ کہ وہ بہت زیادہ شدت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. بلکہ بسا اوقات اگر کسی نے نماز کی نیت باندھ لی ہو تو نماز کی نیت تک جو ہے وہ اس کی توڑوا دیتے ہیں کہ بھائی توڑ دو بھائی نماز تمہاری، ایسے نماز نہیں ہوگی، کیا کرنے تم جا رہے ہو. تو اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے تو احسن انداز میں اسے آپ سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ چیز اس طرح جائز نہیں ہے. آئیے مزید تسلی کے لیے امام صاحب سے جو ہے وہ ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں یا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یوں آپ جو ہے وہ رہنمائی کریں. دیکھیں ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو رہنمائی دینا، مسئلہ بتانا، سامنے والے تک پیغام پہنچانا میرا اور آپ کا کام ہے. زبردستی کام کروانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. صحیح. ترغیب دے سکتے ہیں جی، ہم ترغیب دیں گے، اسے جو ہے وہ سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات پہ اعتماد نہ کر رہا ہو کہ یار یہ صاحب کون ہیں، ان کا کیا وہ ہے بیک گراؤنڈ، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، تو اس لیے اس کا آپ پر ہو سکتا ہے اعتماد نہ ہو رہا. اس نے پہلے درجنوں لوگوں سے یہ باتیں سنی ہوں گی تو اس لیے اسے لگے گا یار آج تک تو ابو بھی یہی بولتے آئے، سارے محلے کے لوگ یہ بولتے آئے، ہمارے بڑے بھی یہی کرتے آئے، یہ ایک نئی بات بتا رہے ہیں. تو جب بھی ایسا ہو تو اس میں یہ ہو کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے، آپ بھی جو ہے وہ اس کو چاہیں امام صاحب سے مزید کنفرم کر لیں تو تاکہ آپ نماز پڑھنے ماشاءاللہ آئے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب وقت بھی آپ کام میں سے نکل رہا ہے اور نماز میں بھی بعد میں جو ہے وہ حرج واقع ہو جائے. تو لہٰذا ایسا کر لیں گے تو بہتر ہوگا. تو کچھ اس طرح جو ہے وہ آپ ان کو گائیڈ کریں گے احسن انداز میں تو امید ہے کہ جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا اور سامنے والا جو ہے وہ بدظن بھی نہیں ہوگا. اچھا، فولڈ کے ہم نے دونوں صورتیں یہ بیان کر دی گئی. اب تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تہمت پہنتے ہیں تو اس کو بھی تو لوگ فولڈ کرتے ہیں، تو وہ کیا وہ بھی کوئی اسی طرح کی ممانعت میں؟ جی، تہبند کا چونکہ اس کے انداز اور طریقہ کار ہی یہی ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں، اس کے اندر کوئی نحفہ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کو اسی طرح جو ہے وہ باندھ کر ہی جو ہے وہ پہنا جاتا ہے اور اس کے اندر اسے جو ہے وہ اڑسا یا جو ہے وہ گھرس لیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یعنی اس کا معروف طریقہ ہی وہی، معروف استعمال کا طریقہ کار ہی وہی ہے. جبکہ شلوار یا پینٹ کا معروف طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اسے نیچے سے فولڈ کر کے جو ہے وہ پہنا جائے. اب پینٹ کے اندر بھی بعض پینٹیں ہوتی ہیں جس میں نیچے جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، فولڈنگ پائچہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کھول بھی آپ سکتے ہیں، لیکن عموماً اس کے اوپر وہ استری ہو کر وہ ویسے ہی جو ہے وہ پریس ہوا جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، جو معروف ہے تو اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اس کو پہننے میں آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، وہ مکروہ تحریمی نہیں ہو. وہ خاص کوئی پینٹیں ہیں یعنی عام اب لوگوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جینز وغیرہ ان میں تو نہیں ہوتا، عموماً جو ڈھیلی ڈھالی جو ہے وہ پینٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر آفس پینٹ وغیرہ کے اندر پینٹ کوٹ والی جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے. بسا اوقات ٹانکا بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، بسا اوقات ٹانکا نہیں بھی لگا ہوا ہوتا، تو وہ اس کی شیپ اور حیثیت ہی ایسی ہے کہ اس کا الگ سے جو ہے وہ پائچہ نہیں بنا ہوا، تو در حقیقت وہ فولڈ کر کے ہی اس کا وہ پائچہ جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی چلیں، نماز کے اندر کپڑوں کو فولڈ کرنے کے حوالے سے کافی مرتبہ پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر ایک تک پہنچنا، ہر ایک اس کو سمجھے بھی، تو یہ ضروری نہیں کہ ہم مسجدوں میں اب بھی دیکھتے ہیں تو بکثرت اس طرح کے لوگ وہ پائے جاتے ہیں یا آتے ہیں تو آتے ہی پہلا کام ہی وہ فولڈ کرنے کا کرتے ہیں. اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ
جن کے عام حالت کیفیت میں پینٹ نارمل ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اسی طرح ہی نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز کے لیے اسے باقاعدہ فولڈ کرتے ہیں، تو اس سے آپ احتیاط کرنی چاہیے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم اس کی عیادت کرنے گئے، تو ہم نے اس کو بطور ویسے ہی پیسے دے دیے قرض کے لیے، اس کو بتایا نہیں، کیا بعد میں مجھ سے لے سکتے ہیں؟ قرض کے لیے ایسے ہی بطور قرض کے لیے پیسے انہوں نے دیے، انہوں نے مانگا ہی نہیں قرض، آپ نے قرض کیسے دیا؟ ویسے اور خاص طور پہ آپ گئے ہوئے جو ہے وہ عیادت کے لیے، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ مدد کر کے گئے، مدد جو ہے وہ میری جو ہے وہ کی ہے۔ تو جب آپ نے قرض کا بولا ہی نہیں تو آپ اس کا تقاضا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جو دے رہے ہیں پیسے اور اس کے جو قرائن ہیں وہ سارے واضح ہیں کہ آپ جو ہے وہ مدد یا تحفے کے طور پر جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو اس طرح بعد میں تقاضا کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو پھر ہر کوئی کسی سے بھی تحفہ لیتے وقت پھر محتاط ہی ہو جائے گا کہ بھئی انصاف سے پوچھ لیں یہ تحفہ دے رہے ہیں یا قرضہ دے رہے ہیں، اور پھر قرض باقاعدہ عقد ہے نا۔ جی بالکل، وہ باہمی رضامندی سے ہوگا نا، دونوں طرف سے ہوگا، تو اس کو شخص کو پتا ہو کہ جی جناب یہ قرضہ دے رہے ہیں اور میں قرضہ لے رہا ہوں تو ہی ہوگا، ورنہ جو ہے وہ بہرحال یہ قرض شمار نہیں ہوگا اور یہ تقاضا بھی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پہ تو ویسے ہی عام طور پہ کچھ نہ کچھ لوگ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں یا کھانے پینے کی چیز ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مدد اور قرض میں بعض اوقات اس طرح کے تو کیس آئے ہیں کہ سامنے والے نے اپنی کوئی مجبوری کی کہ یار آپ مجھے کچھ رقم چاہیے تو آپ رقم دے دیں، اب یہ تو اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا اس وقت قرض ہے یا مدد ہے کچھ ہے۔ اچھا، اب ایک عرصہ گزرا تو آپ وہ تقاضا کریں کہ یار وہ رقم تو مجھے آپ نے کی تھی، اب میرے حالات یہ ہیں تو آپ میری رقم ریٹرن کر دیں۔ وہ کہے کہ بھائی آپ نے تو میں نے آپ کو اپنا دکھڑا سنایا تھا، آپ نے پیسے دے دیے ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں ابہام، یعنی یہاں پر بطور خاص جی کہ جہاں وہ دینے نہیں آیا، اس نے تقاضا بھی کیا، آپ نے کچھ حالات بتائے، تو واضح کر دینا چاہیے نا کہ یہ کیا ہے۔ بالکل واضح کرنا ہی چاہیے کہ بعد میں جو ہے وہ آپ اس کی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اندر یہاں تک یہ کہا گیا اسلام میں، تو دیکھیں کہ جب کوئی عقد بھی کر رہے ہیں تو اسے لکھ لیں، کل کو بھول جاتے ہیں آپس کے اندر جو ہے وہ لوگ، تو جب آپ کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں جو اس بات کے درمیان ہی جو ہے وہ جو ہے نا وہ دائرے کہ بھائی پتہ نہیں عقد ہے بھی یا نہیں ہے، مدد ہے یا کیا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو باقاعدہ جو ہے وہ واضح جو ہے وہ کر دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ، جیسے اب آپ جو ہے وہ صدر جاتے ہیں تو میں بولوں کہ یار آپ روزانہ صدر جاتے ہیں، آتے ہوئے وہ چیز لے آئیے گا، اور آپ جو ہے نا وہ اس کو اس اعتبار سے میرے پاس لے کر آ رہے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے نا میں نے چیز 25 کی خریدی ہے، کفیل بھائی کو لے آگے 30 کی دوں گا اپنا کمیشن رکھ کر، تو اب میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ میرے سے کمیشن جو ہے وہ رکھ کے جو ہے وہ لا کر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو میں بروکر نہیں سمجھ رہا۔ تو بات وہ یہ کہ اس طرح کی بھی کئی دفعہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے، اچھا ایک مرتبہ منگایا تو اس نے لا دیا، اب کسی نے عادت ہی بنا لی، یا کئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ اس طرف جاتا ہے تو چلو آتے ہوئے ہمارے لیے چیز لے آئے گا۔ اب چند دن کے بعد اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں روزانہ ان لوگ کا یہ کام کرتا رہتا ہوں، کیوں نہ میں اس کے اندر اپنا کمیشن 100 روپے ان چیزوں میں میرا بھی پیٹرول لگ رہا ہے، دیگر چیزیں۔ تو اب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو اسے واضح کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا تو جناب اس کی اتنی اجرت لوں گا، میں اتنے پیسے اس کے اندر جو ہے وہ رکھوں گا، اس بات کو آپ جو ہے وہ واضح کر دیں۔ تو یوں ہی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی لین دین کر رہے ہیں، اس لین دین کو واضح کر دیں کہ بھئی یہ چیز میں آپ سے لے رہا ہوں اس بنیاد پر، یا آپ کو دے رہا ہوں تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دے رہا ہوں، تاکہ وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو اور بعد میں جو ہے وہ آپس میں اختلافات کا باعث نہ بنے۔ رشتہ داروں میں کوئی معروف ہوتے ہیں نا، جیسے کام کاج کرنے کے حوالے سے کہ یار یہ مارکیٹ جاتا رہتا ہے، اس کو اس ایٹم کا پتہ ہے، فلاں چیزوں کا پتہ ہے، تو لوگ کافی ان سے کہتے رہتے ہیں جی اچھا بچوں کے کھلونے ہو گئے یا بچوں کے خاص ایسے ایٹم ہو گئے کہ جو ہر ایک فیملی کو نہیں پتہ ہوتی کہاں سے ملیں گے یا مناسب قیمت میں کہاں سے ملیں گے، ہول سیل اس کی مارکیٹ کون دی۔ تو یوں ہی میرے پاس ایک آدمی ہے کہ مجھے خاندان والے بھی، بھائی بہنیں بھی، سب وہ میرے ذمہ کام لگاتے رہتے ہیں اور اچھے اچھے مہنگے ایٹم ہوتے ہیں، اور میں بھی اتنی محنت کر کے جاتا ہوں باقاعدہ اس مارکیٹ میں، میرا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن انہی کے کام کے لیے میں جاتا ہوں جی تو میں پھر آگے ان کو، اچھا آج تک وہ بھی نہیں پوچھتے ہیں، میں بھی نہیں ان کو بتاتا، بس جو پیسے میں نے میسیج کیا ہے کہ بھئی یہ اتنے کے، تو وہ بھیج دیتے ہیں، تو اس میں اپنا پروفٹ رکھ رہے تھے، پورا یہ کر رہے تھا۔ تو ان کو واضح کرنا چاہیے کہ بھئی میں آپ کو بیچوں گا، جی اگر یہ طریقہ اس کا اختیار کر لیا کہ بھئی یہ آپ کو چیز میں بیچوں گا باقاعدہ، یہ ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ اگر بیچنے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے
تو اس کے اندر جو ہے وہ ممکن ہے کہ یہ سودا پہلے ہو رہا ہو تو پھر وہ ایسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ آ جائے گا جو کہ بوقت عقد جو ہے وہ ملکیت میں نہیں ہے. تو لہٰذا یا تو اس طور پر ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہ چیز جو ہے وہ خرید کے لے کر آؤں گا، پھر اس کے بعد آپ سے سودا کروں گا. اب ایسی صورت کے اندر جب وہ سودا کرے گا تو دونوں پارٹیز کو اختیار ہوگا کہ وہ اس چیز کو لیں یا نہ لیں. جبکہ یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو خرید کے لیے آپ کے لایا ہوں، آپ کیسے جو ہے وہ اس کو اب لینے سے منع کر سکتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. جیسے آج کل آن لائن والے کر رہے ہیں سارے ہیں جی تقریباً. اس لیے یا اس میں بہتر یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی اجرت طے کر لیں کہ میں آپ کے لیے وہاں سے سامان خرید کے لا کر آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا، اس کی میں اتنی اجرت جو ہے وہ آپ سے لوں گا. ٹھیک. فی سامان یا جو ہے وہ سارے سامان کی، تو وہ ایک بالکل واضح جو ہے وہ عقد ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں یہ ساری باتیں ان افراد کو ذہن نشین رکھنی ہوں گی جو شرعی احکامات ہوتے ہیں کہ اب میں اگر پیسوں کے اوپر جا کر آپ کی جو ہے وہ چیز لا کر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں اور اجرت لے رہا ہوں میں صرف آنے جانے کی، سامان لانے پہنچانے کی، تو وہ چیز میرے ہاتھ میں امانت ہے آپ کی. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز جو ہے وہ میری غفلت کے بغیر، ایک ہی کہ میری غفلت سے ضائع ہوتی ہے اور ایک ہی کہ میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وہ چیز ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا جو بھی تاوان ہوگا، اس کا جو بھی نقصان ہوگا وہ آپ کے ہی ذمے ہوگا، وہ آپ میرے اوپر نہیں ڈال سکتے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو کرنٹ لگ کے مر جاتے ہیں لوگ اور اسی طرح جو حادثات میں وفات پا جاتے ہیں، کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ اچانک کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ جی ہاں، کرنٹ یا جل کر مرنے والے افراد جو ہے وہ شہادت حکمی کا جو ہے وہ درجہ پاتے ہیں. یوں ہی حادثات میں انتقال کرنے والے بھی شہادت حکمی کا درجہ پاتے ہیں. جو بھی مسلمان ہیں تو وہ شہید حکمی قرار پائے گا. فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی یعنی جیسے ہی سورج نکلا تو قضا ہو گئی، تو اب 20 منٹ بعد سورج نکلنے سے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اس مکروہ وقت کے علاوہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اس مکروہ وقت کے بعد جو ہے وہ اسے ادا کر سکتے ہیں. اور ظہر سے پہلے ادا کریں گے، یعنی زاویہ کبریٰ سے پہلے، کیونکہ ظہر سے پہلے زاویہ کبریٰ کا مکروہ وقت ہوتا ہے جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس سے پہلے ادا کریں گے تو پھر سنتیں بھی جو ہے وہ ادا کر لیں گے، ساتھ میں سنت بھی پڑھیں گے اور فرض بھی جو ہے وہ پڑھیں گے. اور اگر ظہر کے بعد جو ہے وہ کوئی قضا کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ صرف فرض کی ادائیگی کرے گا. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا سوال وہ یہ ہے کہ اگر عورت اسلام سے خارج ہو جائے تو کیا اس کا جو ہے وہ نکاح تھا کیا وہ فاسد ہو جائے گا؟ مزید. مفتیان کرام یہ ارشاد فرمائے کہ آن لائن کا بزنس بھی چل رہا ہے آج کل، آن لائن زیادہ تر ہوتا ہے، انگلش لینگویج کلاسز ہوتی ہیں اور بھی کورسز ہوتے ہیں آن لائن ہوتے ہیں. اب ہفتے میں 5 دن، ہفتہ اتوار کے علاوہ آپ فیس پہلے ایڈوانس دے چکے ہوتے ہیں، لیکن 10-15 دن کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑھانے والا صحیح نہیں ہے، یا پھر پڑھانے والا کیا ہوتا ہے کہ کبھی 10-15 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں، کبھی 5 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں. پھر اگر ان کو بولو کہ اضافی ٹائم دے ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوسری کلاسز شروع ہونے والی ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے یہ مہینے گزر جاتے ہیں، فیس بھی پہلے ایڈوانس لی جاتی ہے. اب اس معاملے میں کیا کریں کہ دونوں طرف یہ ہے کہ وہ جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے فیس دی ہے اس حوالے سے مجھے وہ پڑھائی مل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. آن لائن لیکچر لینے کا بھی سلسلہ ہے اور دیگر بھی. پہلا سوال ہے کہ اسلام سے اگر عورت کسی طرح کوئی ایسا کفر ہو گیا یا کچھ ایسا معاملہ؟ دیکھیں اگر کسی بھی عورت نے جو ہے وہ کفر جو ہے وہ معاذ اللہ بک دیا، ایسا کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم جو ہے وہ ہوا، تو بہرحال ایسی صورت کے اندر تجدید نکاح جو ہے وہ کرنا ہوگا. انہیں پہلے تجدید ایمان کرنا ہوگا اس عورت کو اور پھر تجدید نکاح بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی کرنا ہوگا. عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ جناب وہ جو ہے وہ بولے کہ نکاح تو ختم ہو گیا میں آگے کسی اور سے نکاح کر رہی ہوں. اس بات کی اجازت نہیں، وہ پابند ہوگی اسی بات کی کہ تجدید ایمان کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر سے ہی تجدید نکاح کرے، اسی شوہر سے. یعنی ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا تھا آن لائن کام کے حوالے سے بلکہ لیکچر لینے کے حوالے سے، کیا فیس لیتے؟ آن لائن سروس کی ہم بات کریں کہ آن لائن کاروبار میں ایک تو یہ ہے کہ پروڈکٹ کی سیل اینڈ پرچیز ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن سروس جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ عرفاً یا آپ کے ایگریمنٹ میں کیا بات طے ہوئی ہے. جیسے گزشتہ دنوں ایک انٹرنیٹ کمپنی کا جو ہے وہ ایگریمنٹ میرے پاس جو ہے وہ آیا،
تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو مینشن کیا ہوا تھا کہ دیکھیں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ڈراپ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اس میں انہوں نے دیا ہوا تھا کہ پورے مہینے میں اتنے گھنٹے بنتے ہیں تو سمجھیں کہ ہمارا مارجن اتنا ہے کہ ہم آپ کو 5 گھنٹے یا 3 گھنٹے سے زیادہ اگر ہوگا نا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکے تو پھر جو ہے وہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ آپ ہمارے یہ پیسے جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک. اور اتنے کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ اتنا اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے ہوگا تو ہمارا ایگریمنٹ وہی جو ریٹ طے ہے اس کے مطابق ہی رہے گا. تو اب اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ بھئی عرفاً جو ہے وہ 5-10 منٹ اگر اس کی جو اگر عرف ہے اس انڈسٹری کے اندر کہ بھئی اتنا وہ لیٹ آتا ہے استاد لیکن اپنی چیز وہ پوری مکمل جو ہے وہ ڈیلیور جو ہے وہ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے. اور ایک ہی کہ وہ واقعی جو ہے وہ چیز کور ہی نہیں ہو پا رہی, نہ وہ اگلے لیکچرز میں کور کر پا رہا ہے نہ دیگر چیزوں کے اعتبار سے, تو پھر بالکل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس بات کا تصفیہ کرا کر وہ کٹوتی کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں جنہوں نے فیس جو ہے وہ ادا کی ہے. اسی طرح آپ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے, تو اب یہ ایک وہ بات ہے کہ جو دونوں کے درمیان اختلاف والی بات آئے گی. تو یہ تو فریقین کو بٹھائے بغیر کہ بھئی ایگریمنٹ میں کیا بات ہوئی تھی, آپ کیا سکھائیں گے, وہ بولے گا بھئی میں سکھانے والا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا چیز سکھانی ہے, سیکھنے والا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ مجھے وہ چیز نہیں سکھا رہے, تو بھئی وہ چیز ہمارے اس کورس میں شامل ہی نہیں تھی یا پیکیج میں شامل ہی نہیں تھی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ بہرحال اختلافی ہے جس میں فریقین کو کسی ایک تھرڈ پارٹی یا مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو بہرحال جو ہے وہ حل کروانا ہوگا. اگر واقعی ایسا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق وہ چیز ڈیلیور نہیں کی گئی تو یقیناً پھر ایسی صورت کے اندر انہیں جو ہے وہ اپنی فیس کی کٹوتی یا مکمل واپسی کا حق حاصل ہوگا. یہ مکمل اس کا. اچھا, عام بھی گھروں کے اندر بھی ظاہر جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا دیگر, تو اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا. جی بالکل, وہاں یعنی پر اگر بھی ٹائم طے ہے کہ آپ 1 گھنٹہ ہے, وقت کا اجارہ ہے تو 1 گھنٹہ ہے تو اب اس کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوگا. اب یا تو یہ وہی بات کہ 1 گھنٹہ اس طور پر طے ہے کہ بھئی چلیں اگر 10 منٹ میں لیٹ آؤں گا تو میں 10 منٹ جو ہے وہ بعد میں دے دوں گا, تو پھر آپ کو یہ دینے ہوں گے. اور اگر انہوں نے اس بات کی آپ کو اجازت دی کہ بھئی ٹھیک ہے 5-10 منٹ لیٹ آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہوگا. اب وہ بھی کوئی عادت ہی اپنی نہ بنا لے تو بہرحال عرف کے مطابق ہوگا یا باہمی رضامندی کے ساتھ اس چیز کو پہلے طے کر لیا جائے. طے کرنے کے بعد جو ہے وہ بہرحال اس طے شدہ کی پابندی ضروری ہے. ہاں کوئی استاد لیٹ ہوا, اس کی کٹوتی بن گئی, اس نے کہہ دیا کہ بھئی میرے اتنے منٹ لیٹ ہیں, اس دفعہ آپ کٹوتی کر لیجئے گا. اب جو فیس کی ادائیگی کرنے والے والدین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, اس کی کٹوتی کا کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو پوری ہی رقم دیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی اپنا وہ حق ساکت کر دیا تو آپ کے لیے مکمل فیس لینا درست ہوگا. اسکول فیس وغیرہ بھی یہ معاملہ تو ہوتا ہی ہے, سب چیزوں کے اندر یہی ہے. اس کے اندر یعنی یہاں پر یہ تھوڑا سا ایک وہ ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر یعنی عموماً والدین جو ہے وہ یہاں پر سیٹ ہوتے ہیں گویا کہ, ٹھیک, یعنی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن جو عقد اجارہ کے اعتبار سے ہم بات کریں تو جس طرح ہمارا جو سیٹ ہوتا ہے وہ بطور ملازم ہمیں تنخواہ دیتا ہے, تو یہاں پر فیس والے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں جو فیس دے رہا ہوتا ہے وہ سیٹ ہے, یعنی والدین ہیں. یا جو اگر کوئی بچہ اپنی فیس دے رہا ہے کسی اسکول کو یا یونیورسٹی کو یا کسی کو تو وہ گویا کہ سیٹ ہو گیا, سامنے والا اس کا ملازم ہے. صحیح. تو اب یہ عقد اجارہ کے اندر جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس کے مطابق ان پیسوں کے عوض وہ سروسز فراہم کرنا یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے. اپنی مرضی سے وہ اس سروس کے اندر کمی بیشی خلاف عرف نہیں کر سکتا. ٹھیک, اسی وقت کرے گا جب کہ وہ سامنے والے سے اجازت لے لے, وہ باہمی رضامندی سے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ 2 دن میرے بچے کو نہیں پڑھائے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں فیس پوری دوں گا, تو ٹھیک ہے ایسا کر سکتے. جون جولائی میں مسائل ہوتے ہیں فیسوں کے؟ بالکل, جون جولائی کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. کئی لوگ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہیں دیتے یا کئی انڈسٹری کے اعتبار سے جو ہے فرق پڑ جاتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں جون جولائی میں, ہمارے یہاں سے مراد میں کہوں شاید سندھ اور پنجاب کے اندر ہیں, بلوچستان یا اس طرف شاید جو ہے وہ کچھ چھٹیاں سردیوں والی سائڈ پر ہوتی ہیں. صحیح, مریخ وغیرہ کشمیر وغیرہ کی طرف نا, دوسری طرف جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ گرمی میں اتنا وہ نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں پر تو ابھی بڑے شہروں کے اندر عرف یہی ہے کہ بھئی جون جولائی کی چھٹیاں اسی طرح ہیں جس طرح ہفتے کے اندر ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, یعنی اس کی فیس پے اس کی فیس جو ہے وہ پے کی جاتی ہے. تو وہ انڈرسٹوڈ طور پر بھی ہے, کئی جگہ پر ایگریمنٹس میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے فی انڈر ٹیکنگ فارم میں, ورنہ عرفاً بہرحال جو ہے وہ معروف ہے. تو صراحتاً یا عرفاً جب وہ چیز طے ہے تو اس کی فیس ادا کی جائے. اسکول وین والے بھی بہت
معاملات چل رہے ہوتے ہیں والدین سے، یہ اگست کا مہینہ جو ہوتا ہے نا، تو اس میں کچھ مسائل رہتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے؟ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ والدین کو چاہیے، اسکول وین والوں کا بھی بعض جگہ عرف ہے، بعض جگہ جو ہے وہ عرف نہیں ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ خواہ یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو کچھ اسکول بھی کر رہا ہے تو لہٰذا ہم بھی وہی جو ہے وہ آپ سے تقاضا کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے کئی چیزوں کے اندر ان چیزوں کو پہلے سے طے کر لینا چاہیے، والدین کو بھی، اسکول وین والوں کو بھی، کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، ہم اتنی چھٹیاں کریں گے، اتنا یہ کریں گے، اتنا معاملات جو ہے وہ کریں گے، تو پہلے طے کر لیں گے تو امید ہے کہ بعد میں جو ہے وہ نزاع یا جھگڑے کی صورت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بہرحال دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شرعی اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنا اور اس کو پہلے سے طے کر لینا یہ ضروری ہے۔ اس میں یہ کہوں گا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عموماً یہ جو کیٹیگری ہے وین والی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، جی ہاں، لیکن ہمارے والدین کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ان سے میں یہ درخواست کروں کہ ان کو بس اوقات اس چیز کا نہیں ہوتا اور وہ پھر آخر میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سب بچے دے رہے ہیں نا، سب بچے دے رہے ہیں، ہر اسکول والے وہ دے رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ دیں، تو اس لیے آپ اس چیز کو پہلے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپریل کے اندر آپ نے بچے کو جو ہے وہ داخلہ کروایا ہے، اب وہ جو ہے وہ جون جولائی کا تقاضا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دو مہینے بعد ہی، حالانکہ وہ عمومی طور پر جو ہے وہ سال کے پورے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جو بچہ پچھلے سال سے جو ہے وہ اب تک پڑھ رہا ہے تو اس کے گویا کہ بونس کے طور پر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرف کے مطابق بھی اور جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے ان چیزوں کو۔ کئی جگہ کے اوپر اسکول کا تو عرف ہے، وین والوں کا عرف نہیں ہے، اور پھر رکشے والے جو عام طور پہ بچے کو کیا اور پھر سارا دن نارمل رکشہ چلایا، جی وہ آگے جو ہے وہ ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر وین والوں کو بھی یہ چاہیے، رکشے والوں کو بھی اور والدین کو بھی کہ چیزوں کو پہلے سے طے کر لیں، اس کے مطابق ہی آگے معاملات کو لے کر چلیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ مشورہ کیا دیں گے؟ آپ طے بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ جھگڑا کر رہے ہیں، تو اب اس جھگڑے سے کیسے نکالیں گے؟ آج کل تو یہ سوالات لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جھگڑے سے نکلنا وہی ہے، کئی جگہ پر وہ کیس ٹو کیس پھر معاملات چلے آتے ہیں، کئی جگہ پر واقعی وین والے کا تقاضا ہی ناجائز ہوتا ہے۔ جب ناجائز ہوگا تو اب والدین اگر اس سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے اسے دیں گے تو اس کے حق میں حرام ہو جائے گا۔ ان کا دینا جائز ہو جائے گا کہ بھئی اب جی یہ تو چلے اپنا جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے حق میں بہرحال وہ مال جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، تو اس لیے وہ کیس ٹو کیس بہرحال دیکھا جائے گا۔ مشورہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ معاملات کو طے کر لیں۔ جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دیں اور دین اسلام کے احکامات جس طرح ہیں اسی طرح ہمیں روزمرہ کے معاملات بھی اپنے ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔